ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. جی تو پیارے بچوں، ہم اپنے سلسلے میں آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں. آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. سلسلے میں آئے ہیں تو آپ کو ایک دم موڈ فریش کر کے اچھے سے بیٹھنا ہے، اور یہاں پر جو بھی معلوماتی آپ کو باتیں بتائی جائے گی علم دین کے تعلق سے، اس کو توجہ سے سننا ہے. تو ہم سلسلے کے شروع میں جو ہے وہ تلاوت قرآن سنتے ہیں. سر نیچے کر کے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ نگاہیں جھکا کر قرآن پاک کو سننا چاہیے، کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو اس کو توجہ سے سننا یہ فرض ہے. تو کون ہمیں تلاوت قرآن سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے. ماشاء اللہ. چلیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، ماشاءاللہ ہم نے تلاوت قرآن بھی سن لی. چلیے اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. ہم اس میں نعت پاک سنتے ہیں. تو ہم آئیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں. کون سی اسلامی میں ہمیں نعت سنائیں گے؟ ماشاءاللہ. کون سا کلام؟ یا حبیبی نور مجسم. ماشاءاللہ. سنائیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. یا حبیبی نور مجسم یا حبیبی نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا حبیبی نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا حبیبی نور مجسم تیرا وصف بیان سے تیرا وصف بیان سے تیری کون کرے گا بڑائی. صلی اللہ تیری کون کرے
کا بڑائی تیرا وصف بیان کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا حبیبی نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا حبیبی نور مجسم رئیس روز روز شفاعت تو میرے لطف و عنایت صلی اللہ تو میرے لطف و عنایت تو رئیس روز شفاعت تو میرے لطف و عنایت صلی اللہ تو میرے لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت میں غلام ہوں تو آقائی یا حبیبی نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا حبیبی نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی ماشاءاللہ ہمارے محمد عمر بھائی نے کافی پیارا کلام ہمیں سنایا. اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیسک نالج آف اسلام. ہم اس سیگمنٹ میں اللہ کریم کے مبارک دین اسلام کے جو ہے وہ بنیادی احکام سیکھتے ہیں. بنیادی معلومات جو ہر کسی کو معلوم ہونی چاہیے وہ ہم اس کے اندر سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پچھلے سلسلے میں قیامت کی کچھ نشانیاں سنی تھیں اور ماشاءاللہ ہمارے عزیر بھائی اور عبید بھائی تو اس میں تھے بھی. ہم نے اس میں کیا سنا تھا؟ قیامت کی کچھ نشانیاں. تو آئیے اب ہم آج کے سلسلے میں بھی کچھ مزید نشانیاں سنتے ہیں. توجہ سے سنیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا یہ بھی ایک قیامت کی ایک عظیم نشانی ہے. جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار پر آسمان سے اتریں گے. یہ صبح کا وقت ہوگا. فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا. کس سے؟ سانس کی خوشبو سے. اور پتہ ہے آپ کو کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو ہوگی نا وہ اتنی دور جائے گی کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی دور سے وہ محسوس کی جا سکے گی اور وہ ایسا پگھلے گا جیسے پانی سے نمک گھلتا ہے. اور دجال بھاگنا شروع کرے گا. آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر اسے ہلاک کر دیں گے, واصل جہنم کر دیں گے. اس وقت تمام جہان میں دین صرف ایک دین ہوگا, اسلام, اور مذہب ایک مذہب ہوگا, اہل سنت کا مذہب. اور اس وقت اتنا زیادہ امن اور اتنی زیادہ شانتی ہو چکی ہوگی کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نارملی وہ جو ہے وہ کھلونے سے کھیلتے ہیں, سانپ سے ڈرتے ہیں, لیکن وہ وہاں پر اس وقت جو ہے نا وہ سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ساتھ میں مل کر چریں گے, اپنی غذائیں کھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے, اولاد بھی ہوگی, اور پھر 40 سال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہیں گے
اور پھر جب آپ کا وصال ظاہری ہوگا تو آپ کو ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور میں دفن کر دیا جائے گا، وہاں پر آپ کی جو ہے وہ جلوہ گاہ ہوگی۔ ہم نے اس واقعے کے اندر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا، کوئی ذرا ان کا نام لے کر بتائے کیا نام ہے ان کا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بتائیے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ ان کا نام جو ہے نا وہ مہندی کہتے ہیں، مہندی، یہ غلط تلفظ ہے، وہاں پر این نہیں ہے، وہاں پر نون نہیں ہے، مہدی ہے وہ۔ اور کچھ لوگ ان کے نام کے آگے علیہ السلام لگاتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ ان کو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے، علیہ السلام نہیں کہنا، کیونکہ علیہ السلام جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام کو کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام لوگ کہتے ہیں، حسن علیہ السلام کہتے ہیں، مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، چلیے اب حضرت امام مہدی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ جو ہے وہ امام اور مجتہد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں غیر مذہبیت پھیل جائے گی اور اسلام صرف حرمین شریفین ہی میں بچا رہے گا۔ حرمین شریفین کوئی بتائے کسے کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ مکہ مکرمہ، مزید اور؟ مدینہ شریف۔ ہاں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو دونوں کو ملا کر حرمین شریفین کہتے ہیں۔ تو ساری دنیا میں بد مذہبیت پھیل جائے گی، لیکن جو ہے وہ حرمین شریفین میں اسلام باقی رہے گا۔ اور اس وقت جو بھی اولیاء اکرام ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور حرمین شریفین میں آئیں گے، اور رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اولیاء اکرام انہیں پہچان لیں گے، پھر ان سے جو ہے نا وہ عرض کریں گے بیعت کے لیے۔ بیعت لینے سے مراد آپ اس کو یوں آسان لفظوں میں سمجھیں کہ جب کوئی سردار بنتا ہے نا تو لوگ اس کی بیعت کرتے ہیں کہ ہاں میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ میں آپ کو سردار اپنا مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ لوگ سب آپ سے عرض کریں گے کہ آپ بیعت لیجئے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو آپ انکار کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ماجرا، مطلب وہ منع کریں گے۔ پھر غیب سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہے، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ پھر جو ہے نا وہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ کہاں پر آئیں گے؟ ملک شام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ تھوڑا جوش میں ذرا، ہاں تھوڑا آپ کانفیڈنس کے ساتھ سیکھیں گے تو زیادہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو ہم اس سیگمنٹ میں کیا کرتے ہیں؟ عربی سیکھتے ہیں۔ کس چیز کی؟ چیزوں کی۔ چیزوں کی، یعنی جو بھی ہمیں ارد گرد زیادہ تر نظر آتے ہیں بالخصوص ہم انہیں سیکھتے ہیں، اور پھر اس پر اس سکھانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ اس کو اپنے زبان میں، اپنے بات کرنے میں آپ اس کو استعمال کریں۔ تو یہ بھی نیت کر لیجئے جو بھی سیکھیں گے اس کو جو ہے وہ ہم یوز بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے اسکرین پر۔ یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ آسمان ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں سماعن۔ کیا کہتے ہیں؟ سماعن۔ جی آئیے اب ہم اس کو لکھنے کا بھی طریقہ دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے تختی ہے، مارکر بھی ہے، آپ اس پر لکھیے گا۔ تھوڑا اور اچھا لکھو، عبید لکھ کر مٹانا نہیں، تھوڑا بڑا بڑا اور خوبصورت انداز میں۔ ہاں صحیح ہے۔ آئیے اب دوسری چیز دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟
زمین. زمین. زمین کو عربی میں کہتے ہیں ارضن. کیا کہتے ہیں؟ ارضن. چلیے سیکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں اس کو. ماشاء اللہ. عبید بھائی ضاد کے اوپر تنوین رہی، بازو میں نہیں. ہاں ماشاء اللہ اچھا ہے. تنوین ہے نا، ایک صبر نہیں ہے، تنوین ایسے ہی رہتی ہے. چلیے اب اگلی چیز دیکھتے ہیں. یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پانی. پانی. اور پانی کو عربی میں کہتے ہیں ماؤن. کیا کہتے ہیں؟ ماؤن. بس سماؤن سے سین ہٹا دیں گے تو ماؤن بن جائے گا وہ. اچھا ہے ماشاء اللہ عبید. یہ الفاظ جو ہے نا وہ آپ نے قرآن پاک میں بھی پڑھے ہوں گے. دیکھیے ارضن، الارض کہیں آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے قرآن میں کہیں آیا ہو تو؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. تو سماوات جو ہے نا یہ پلورل ہے سماؤن کی، اور ارض دیکھیے. تو جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو ایسے الفاظ بھی وہاں پر ملیں گے. آپ کو یہ مدد کریں گے، گویا ہیلپ کریں گے کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھ سکیں. دیکھیے پیارے بچوں، جب آپ قرآن پاک میں یہ الفاظ پڑھیں گے نا تو آپ کو وہاں پر مد نظر آئے گا. آپ کو پتہ ہے یہاں پر کون سا مد ہو رہا ہے؟ اگر کوئی بتائیں تو مدنی قاعدے کا بھی آپ کا وہ ہو جائے. جی الف مد. ہاں الف مد تو ہو رہا ہے. مد کی جو 6 قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کون سا ہو رہا ہے؟ مد متصل. ہاں مد متصل یہاں پر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے مد متصل؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے. ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کو تو مدنی قاعدہ بھی یاد ہے. حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. تو خیر یہاں پر ضمناً ہم نے یہ بات بھی عرض کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں آئیے اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا جو اب یہ اگلا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے مقدس ہستیاں. اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے. جی سبحان اللہ. چلیے پھر آج ہم اللہ کے بہت ہی نیک بندے اور اللہ کے نبی جو ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ ان کا ذکر کریں گے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یاد رکھیں کہ ہمارے حضور آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جن کا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. کیا بنایا؟ خلیل. اسی لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. اور آپ کے بعد والے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے ہیں. جو آپ کے بعد نبی ہوئے ہیں نا تو سب کے سب آپ ہی کی نسل سے ہوئے ہیں، آپ ہی کی اولاد میں سے ہوئے ہیں. اسی اعتبار سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے. ابو الانبیاء کیا لقب ہے؟ ابو الانبیاء. ہاں ابو الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کے والد، فادر. ٹھیک ہے، کیونکہ انہی کی اولاد میں سے نا ان کے بعد والے تمام نبی. آپ علیہ السلام کی قوم اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت کیا کرتی تھی. چچا کا نام آزر تھا اور وہ تاجر تھا. کوئی بھی چیز بناتا تھا اور لوگوں کو وہ بیچ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تمہارا معبود ہے. چچا کا نام ہے آزر. کچھ لوگ ان کو والد بھی کہتے ہیں لیکن یہ چیز غلط ہے، یہ ان کے والد نہیں ہے بلکہ یہ چچا ہے. دوسری طرف بادشاہ وقت نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اس وقت ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود. سنا ہوگا آپ نے نمرود کے بارے میں. تو یہ اس ٹائم کا بادشاہ تھا اور یہ لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت بھی کرواتا تھا.
آپ علیہ السلام نے چچا اور قوم کو تبلیغ و نصیحت فرمائی اور بہت خوبصورت اور آسان فہم دلائل سے سمجھایا کہ اللہ ہی معبود اور خالق و قادر ہے، جبکہ اس کے علاوہ جس چیز کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ تو لاچار ہے، وہ تو محتاج ہے، وہ تو بے بس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور نام ابراہیم ہے، جو ابن رحیمن سے بنا ہے۔ عربی آتی ہے؟ ابن رحیمن، ابن کا مطلب ہوتا ہے والد، اور رحیمن کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، اور اس کا مطلب ہوا مہربان باپ۔ آپ علیہ السلام چونکہ بہت مہربان تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت سے بکثرت یہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت مہربانی فرمایا کرتے تھے، اور آپ بندہ نوازی بھی فرماتے تھے، مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے، رحم و کرم میں آپ بہت مشہور تھے، اسی لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کی بھی آپ کو حقیقت پتہ چل گئی۔ اور آپ کا لقب خلیل اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کے دوست، اور آپ کی کنیت ابو الضیفان ہے، یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے۔ ابو الضیفان یہ آپ کی کنیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں نواحی قصبے میں ہوئی۔ ایک شہر ہے بابل، اس کا ایک قصبہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر نواحی نام کا وہ گاؤں ہے، وہاں پر ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ کاموں کی شروعات بھی ہوئی، یعنی سب سے پہلے آپ نے جو جو کام کیے ہیں وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے، آپ سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، تو آپ ہی کے سب سے پہلے بال سفید ہوئے، اور سب سے پہلے آپ ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور قطن یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ مہندی جو لگاتے ہیں بالوں میں، وہ بھی سب سے پہلے کنہوں نے لگائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ جو ہے وہ پہنا، سب سے پہلے آپ ہی نے ممبر پر خطبہ پڑھا، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سرید تیار کیا۔ یہ سرید جو ہے نا، یہ شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھی ہماری والدہ گھر میں سالن وغیرہ بنا دے تو روٹی چور کر اس میں کھاتے ہیں، تو اس کو عربی میں سرید کہتے ہیں ایسے سالن کو۔ تو سب سے پہلے آپ ہی نے سرید تیار کیا تھا، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے۔ آپ سے پہلے معانقہ نہیں ہوتا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے گلے نہیں ملا جاتا تھا، تو سب سے پہلے آپ ہی نے جو ہے وہ اس کی ایجاد کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ گڈ ہیبٹس۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں۔ جی چلیں پھر ماشاءاللہ، آئیے آج ہم بات کرنے کے جو ہے وہ سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے۔ یعنی جیسے آپ چھوٹے ہیں تو آپ بڑوں کے ساتھ جب بات کریں گے تو کیسا لہجہ رکھیں گے؟ انداز کیسا ہوگا؟ ادب والا اور احترام والا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے ادبی کر رہا ہے یا پھر تو تڑاک استعمال کر رہا ہے، جیسا کہ معاشرے میں رائج ہے، لیکن ہمیں ویسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ تو آپ کا انداز اور آپ کی بات چیت کرنے کا انداز آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ بندہ دعوت اسلامی سے منسلک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چلا چلا کر بات کرنے سے حد درجہ احتیاط کیجیے، کہ جتنا آپ سے ہو سکے چلا چلا کر بات کرنے سے بچنا ہے۔ چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جی سے، آپ جناب سے گفتگو کیجیے کہ آپ کیسے ہیں۔ مطلب جیسے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں کبھی کبھی، تو چھوٹا بچہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے تو بول دیں، آپ اس کے جو ہے وہ تجھے، تیرے ایسے الفاظ استعمال کریں، تو پھر یہ لینگویج ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم گفتگو کریں تو کیسے کریں؟ ادب و احترام سے، آپ جناب سے۔ اور بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا اور تھوکتے رہنا، ایسی یہ جو ہے وہ اچھی عادت نہیں ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہے یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ایسی حرکات اگر کی جائے تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اور جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے، اس کی بات آپ کو کاٹنی نہیں ہے، اطمینان سے سننا ہے، اور بات کاٹنے سے بچیے۔ نیز دوران گفتگو
کہا لگانے سے بھی بچیے، بلکہ دوران گفتگو کیا ہمیشہ جو ہے وہ آپ کبھی بھی کہا نہیں لگائیے، کیونکہ کہا لگانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو چلیے یہ بتائیے کہ کہا کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کس کس کو پتہ ہے؟ مجھے ٹھیک ہے، تو عبید بھائی آپ ہی بتائیے۔ زور سے ہنسنے کو کہا کہتے ہیں۔ جی صحیح فرمایا آپ نے، تشریف رکھیے۔ اور بتائیے مسکرانا کسے کہتے ہیں پھر؟ بنا آواز کے ہنسنے کو مسکرانا کہتے ہیں۔ ہاں، جس میں آواز نہ آئے۔ تو دیکھیں مسکرانا سنت ہے اور کہا لگانا سنت نہیں ہے، بلکہ آتا ہے روایت میں کہ القہقہۃ من الشیطان، کہا ہوتا ہے یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم شیطان کی جانب سے جو کام ہو وہ کریں، ٹھیک ہے؟ کہا لگانے سے بھی بچنا ہے۔ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور فضول گوئی سے ہمیں بچنا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہو۔ فضول باتیں کرنا، یہ دیکھو وہ دیکھو، مطلب فضول یہاں وہاں کی باتیں عموماً کرتے ہیں لوگ، اس سے بھی بچنا ہے۔ بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کرنا چاہیے۔ گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے، اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے۔ اگر کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، تو گالی دینے سے بھی بچنا ہے۔ اور ڈبل میننگ بات جو ہوتی ہے، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہے، ایسی باتیں کرنے سے بھی ہمیں گریز کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے اب آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں کہ آپ نے کتنی توجہ سے سنا ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون کون سے کام شروع کیے؟ کوئی 3 کام بتا دیجیے بس۔ جی آپ بتائیے مائک میں۔ سب سے پہلے انہی کے بال سفید ہوئے، سب سے پہلے انہی نے گلے ملنے کی ترکیب شروع کی، سب سے پہلے آپ ہی نے سریز بنائی۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی صحیح جواب دے تو کیا بولنا ہے ہمیں؟ سبحان اللہ۔ ہاں، اور سبحان اللہ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں درخت لگتا ہے۔ جی چلیے بتائیے اب ابراہیم لفظ ہے یہ کس سے بنا ہے؟ جی آپ بتائیے۔ ابراہیم لفظ ابو الرحیم سے بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا سلسلہ ملاحظہ فرمایا۔ اس کے اندر ہم نے کافی معلومات جو ہے وہ دین کے تعلق سے حاصل کی، اور بھی ہمارے سلسلے اس تعلق سے ہوتے ہیں، اور ہم اپنا اگلا سلسلہ بھی لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خوب خیال رکھیے، اپنے والدین کا خیال رکھیے، اور FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما